بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کھانے کے آداب اور اس کی دعائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ یا السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور کھانے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، یعنی نہ یہاں رہ سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم نے رہنے کے لیے گھر پا لیا، اور جب بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول گیا تو شیطان کہتا ہے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی شریک ہو سکتے ہو۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنے ہی برکت اور محبت ہوگی۔ کھانے کی ہر مقدار اور ہر طرح کے کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا۔ قاعدے کی حالت میں بیٹھے اور آگے کی طرف ذرا جھک کر کھانا کھائے، جوتے اتار کر کھانا کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو اور بڑا ہو ان سے شروعات کرانا، دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو یوں پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا، کھانے میں پھونک نہ مارنا۔ دسترخوان پر مختلف کھانے ہو تو ہاتھ گھمانا جائز ہے۔ گوشت کا بڑا پیس ہو تو اس کو چھری سے کاٹ کر کھانا درست ہے۔ تیز گرم کھانا نہ کھائے۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ زمین پر گر جائے تو چاہیے کہ اس کو اٹھا لے اور اس کو صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانا کھا چکے تو انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اس کو کھانے کی دعوت دینا۔ جس خادم نے کھانا پکایا ہو اسے کھانے میں شامل کرنا یا اس کو کھانے میں سے کچھ الگ دے دینا۔ اس گھر میں خیر و برکت ہوگی جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی عادت ہو۔ جو شخص پیالے میں کھائے اور پھر اس کو چاٹے تو پیالہ وغیرہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ کلی کرنا، ہاتھ دھونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔